بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، حضرت امام شافعی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ فرض کا آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ جس کام کو اللہ کی طرف سے بندے پر کرنا لازم ہو وہ فرض ہے۔ اہل بیت نبوت رسول اللہ کی آل کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے، اس لیے ان کا ذکر، ان کی یاد یہ محبت کے لوازمات ہیں، کیونکہ جن سے محبت ہوتی ہے، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کا ذکر ہوتا رہے، یا بندہ خود ذکر کرے یا بندہ محبوب کا ذکر سنے۔ محبوب کا ذکر کرنا بھی محبت ہے اور محبوب کا ذکر سننا بھی محبت ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم
محبت رسول اللہ و محبت آلہ، حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ۔ اگلا جملہ فرمایا نبی کی اولاد کی محبت بھی اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ظاہر ہے سکھانا تو پڑھانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، اس لیے حضور باقاعدہ جیسے مائیں بچوں کو کلمہ سکھاتی ہیں، ایسے ہی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ اب محبت میں نے پہلے بتا دیا، محبت کوئی ہوائی شے نہیں ہے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، علامت ہے۔ محبت کی ایک علامت جو نبی پاک نے بتائی، آپ نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی باتیں کرتا ہے، اور محبوب کا ذکر سن کے اس کے دل کو راحت، چین، قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ الحمدللہ آپ بھی ہم گنہگار جب اپنے نبی کی آل کا ذکر کرتے ہیں، صرف ہمارے دماغ کو نہیں، ہماری روح کو سکون ملتا، ہمارے دل کو قرار ملتا ہے، اور یہی ثبوت ہے کہ ہمارے سینے میں ایمان کی دولت سلامت ہے۔ جس کا دل گھٹ جائے وہ اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ سے معافیاں مانگے کہ ان کا ذکر سن کے میرے دل میں گھٹن کیوں ہے۔ اگر دل خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ میرے دل کی کلی کھلی ہوئی ہے۔ تو آج ہم اہل بیت میں سے ایک ہستی کو ہم نے منتخب کیا ہے، اور ان کو منتخب اس لیے کیا ہے کہ ان کا ذکر ضمناً تو ہم کرتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن مستقل طور پر ان کا ذکر اہل بیت میں سے کم ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، اور وہ ہستی کون ہے جن کا ذکر ضمن کا مطلب ہوتا ہے ذکر کسی کا کرنا، ان کا بھی بیچ میں آ جانا۔ وہ ہستی ہے سبط رسول، خوشبو رسول، حضرت سیدنا امام حسن۔ ہم میں سے اکثر کو ان کی پوری بایوگرافی کا پتہ نہیں ہے، اس لیے مناسب بھی یہی ہے کہ ہم اہل بیت میں سے ایک ایک ہستی کا بھی ذکر کرتے رہیں تو وقت اچھا گزر جائے گا۔ بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم تو محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ آئیے ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں۔ حضرت امام حسن آپ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو مولا علی کے گھر میں فاطمہ کے نگر میں پیدا ہوئے، اور جب آپ اس دنیا خاک گیتی پر تشریف لائے تو سرکار دو عالم کو خبر دی گئی، اور آپ نے پہلے ہی پیغام بھجوا دیا دایا کو کہ میرے آنے تک تو نے کوئی عمل نہیں کرنا، مطلب یہ ہے کپڑا وغیرہ کوئی نہیں پہنانا آنے والے نو مولود کو۔ اب وہ دائی سمجھ نہ سکی، جب وہ آئی حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو پیلا کپڑا تھا دائی کے پاس، اس نے صاف ستھرا کر کے وہ پیلے کپڑے میں لپیٹ دیا حضرت امام حسن کو۔ سرکار آئے تو آپ نے دیکھا کہ نو مولود حسین وجود
وہ پیلے کپڑے میں بی بی نے لپیٹا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا تو نے میری نافرمانی کی. اب بیچاری دکھی ہوئی، کہا میں اللہ رسول کی نافرمانی سے پناہ مانگتی ہوں، مجھے کیا خبر تھی. آپ نے فرمایا اتار اس کے تن سے یہ پیلا کپڑا. اب وہ اتارا تو آپ نے ایک سفید پیارا سا غلاف نما کپڑا چھپایا ہوا تھا، فرمایا یہ پہنا میرے لال کو. اب ایک ایک چیز نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو اہمیت کا پتہ چلے کہ سارا جہان اور ہے، ان کی جان اور ہے. اب مولا پہلا بچہ ہو نا، ہو بھی پتر، بندے دی فطرت ہے نا، پہلا بچہ اور ہو بھی بیٹا، سارا قبیلہ ہی خوش ہے. تو اب حضرت مولا علی نے خوشی خوشی میں اپنی طرف سے نام بھی رکھ دیا. اب سرکار آئے، پہلے تو آپ نے کام کیا کیا، آپ نے فرمایا اب لاؤ میرے لال کو. لائے، آپ نے اسے یہاں تک لائے، سفید کپڑا اس کو لپیٹا. لپیٹ کے پہلی خوراک جو امام حسن کے بطن میں گئی وہ حضور کا پاک لعاب ہے. پہلی جو خوراک ہے سوچو کتنی پاک ہے. بھئی آنے والے کے بطن میں جو پہلی خوراک گئی ہے وہ اتنی پاک گئی ہے، وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے ایک شعر اسی پہ کہا. اب کہتے ہیں کہ شہد خارے، شہد کہتے ہیں نا شہد، شہد خارے لعاب زبان نبی. لفظ ہن اردو دے اوکھے نے. شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام. وہ خوش قسمت نو مولود جس نے آتے ہی پہلی خوراک گھٹی کے طور پر کیا لیا؟ شہد. لعاب زبان نبی، نبی کی زبان کے لعاب کا شہد. بھئی شہد کیا چیز ہے؟ نبی پاک کا لعاب. سبحان اللہ. تو اس لیے کہا چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام. جس نے نبوت کا لعاب پیا وہ زندگی بھر پاک ہو کے جیا. یہ مطلب ہے جس نے نبی کی زبان کا لعاب پیا وہ ساری زندگی پاک صاف ستھرا طاہر مطہر ہو کے جیا، انہوں غم کیا. سبحان اللہ. اس لیے حضور نے پہلے کیا کیا؟ گھٹی دی، لعاب دہن مصطفیٰ کی. اب آپ نے گھٹی کے بعد اس کو چوما. سبحان اللہ. کیا کیا؟ چوما. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سلسلہ رہا کہ جب بھی آپ آتے پاک حسن کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے اور پھر بوسے لیتے. ساری کائنات حضور کے قدموں کے بوسوں کے لیے ترستی ہے، لیکن یہ رحمت کی جھڑی حسن پہ ہر وقت برستی ہے. 7 دن ہو گئے پورے
اب نام رکھنے کا وقت آیا تو مولا علی نے جلدی کی خوشی میں خوشی چ بندہ ہوں جی کئی جلدی جلدی کم کر جاندہ نہیں سمجھ آئی وہ رکھنا ہوں ہے فروٹ تے رکھ چھڑ دینے سالن سبحانہ کئیانوں دل تے ٹھا وجی ہونی خوشی میں خوشی کے اندر حالانکہ کھانے کا جو کسی کو بندہ کھانا کھلائے تو پہلے روٹی سالن پلیٹیں شلیٹیں لائے یہ اٹھا کے کھیر پہلے رکھ دیتے ہیں سالن بعد میں لاتے ہیں حلوہ پہلے اور جیڑی چیز پہلے کھانی ہے وہ خوشی میں بندے کو زیادہ خوشی تو حضرت مولا علی نے نام رکھا حرب اور دوسرا ایک ایک بچے کے کئی نام بھی خوشی میں رکھے جاتے ہیں کہ اے نہیں تھے اے نہیں تھے مثلا یا حمزہ رکھ دیا حرب رکھ دیا اتنے میں سرکار آ گئے اور میرے نبی کو بھی پتا تھا کہ جلدی ہو گئی ہوگی آپ نے پوچھا بھی حضرت علی سے ما سمیتہو جنیاں نا کی رکھے آئی خوش جو بنائے کہ اللہ نے پہلا پتر دیتا پہلا پھل بڑا مٹھا ہوندہ ہے خوشیاں بڑیاں ہوندیاں بھامیں او پھل شجردہ ہوئے تے بھامیں بشردہ ہوئے حضرت مولا علی نے خوشی سے کہا کہ سمیتہو حرب میں نے اس کا نام رکھا ہے جنگجو بہادر تلوار زن سرکار دو عالم زیر لب مسکرائے فرمایا تو نے تو اپنی پسند کا نام رکھ دیا لیکن امرتو ان اغیر اسمہو مجھے بڑی سرکار کا حکم آیا ہے کہ میں یہ نام بدل دوں اللہ اللہ اب میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا آپ سمجھتے جائیں کہ حضور نے فرمایا مجھے اب میرے نبی سے بھی بڑی سرکار وہ پروردگار ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ میں یہ نام بدل دوں تو مولا علی نے کہا میں دست بردار جانے نبیوں کا سردار تے جانے پروردگار ظاہر ہے ساڑھا ہونی تھے زور کی چلتا ہے حضور نے جب بول دیا کہ مجھے مجھ سے بھی بڑی سرکار کا آرڈر ملا ہے کہ نام نہ علی رکھے نہ زہرا رکھے نہ نبی رکھے نام ان کا اللہ آپ چنے گا امام سیوطی کہتے ہیں ان اللہ حجب اسم الحسن اللہ نے جنت میں ایک نام چھپا رکھا تھا کہاں رکھا تھا جنت میں نام اسی لیے صدیوں کسی کے دماغ میں ہی نہیں آیا کہ یہ نام اپنے بچے کا کوئی رکھ لیتا یہ انوکھا نام یہ نرالا نام یہ نبی پاک کو اللہ نے تحفے میں دیا تو میں کہا کرتا ہوں جن کے نام میں اللہ کو اتنی دلچسپی ہے اللہ اللہ ہے اسے کیا لگے کسی کے ہاں بچی بچہ بس مالک کا تو اپنا نظام ہے لیکن ان کے نام رکھنے میں بھی اللہ کو دلچسپی ہے یہ امام ابن کثیر کی کتاب میرے سامنے آیا پچھلے جمعے بھی میں نے اس کا بتایا یہ میں اس لیے لایا ہوں کہ یہ وہابیوں کی پسندیدہ کتاب ہے تو ان کے گھر کی انہی کو سنائیں تاکہ ان کو ٹھنڈ پڑ جائے تاکہ انکار نہ کر سکے تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ حبا شدیدا ایک ہوتی ہے خالی محبت ایک ہوتا ہے شدید محبت
وہ کہتے ہیں امام حسن سے نبی پاک کو شدید محبت، کیا تھی؟ شدید، اور شدید محبت کو عشق کہتے ہیں۔ عشق کی حد تک امام حسن سے میرے نبی کو پیار تھا۔ آگے دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں حتیٰ کانا یقبل، حضور حضرت امام حسن کو بوسے دیتے تھے، کہاں؟ یہ سر سے شروع فرماتے پورے تن کو ہی چومتے جاتے۔ میں نے مجمل کر دیا جملہ، میں نے کیا کر دیا؟ مبہم کر دیا، تاکہ سمجھ بھی آ جائے اور جو عالموں کی بات ہے وہ ان کے پاس امانت بھی رہے۔ سر سے لے کر پورے جسم کو امام حسن کے پورے بدن کو مدنی سجن چومتے تھے۔ یہ امام ابن کثیر نے دلیل دی شدید محبت کی، ورنہ چومنے کے لیے ہاتھ کو بندہ چوم لیتا ہے، ماتھا چوم لیتا ہے، منہ چوم لیتا ہے، رخسار چوم لیتا ہے، گردن چوم لیتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے یہاں بھی چومے یہاں بھی چومے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن جوان ہو چکے، حضرت ابو ہریرہ رستے میں ملے امام حسن کو، مجمع لگا ہوا ہے، کیونکہ جب امام حسن یا امام حسین کہیں پر آتے تھے مجمع اتنا لگ جاتا تھا بندے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ کوئی زیارت کے لیے، کوئی سلام کے لیے، کوئی دعا کے لیے، کوئی التجا کے لیے، کوئی مقصد و مدعا کے لیے، کوئی ذکر اپنا یاد مصطفیٰ کے لیے، کیونکہ ان کو دیکھنے سے حضور کی زیارت ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول نے حضرت امام حسن کو دیکھا، کہا آپ کپڑا سینے سے قمیص اٹھائیے، میں نے وہاں بوسہ لینا ہے جہاں میں نے اپنے نبی کو بوسے لیتے دیکھا تھا۔ اب حضرت امام حسن بھئی بچپن دی انگلنا ہور نے، اب تو وہ جوان ہیں، فرما رہے ہیں کہ بابا جی بس چا کرو، نا اب عاشق کو اپنے عشق سے کام، کشتی کسی کی درمیان رہے یا کنارے لگے، عاشق کو اپنے عشق سے کام۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں، میں نے تو وہاں بوسہ لینا ہی لینا ہے۔ اب مجبوراً بھرے مجمع میں حضرت امام حسن نے اپنا قمیص اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ نے ناف کے اوپر، سمجھ آ گئی، اشارہ مل گیا ہے، اشارہ مل گیا ہے، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، میری نظروں کو نظارہ مل گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اتنی محبت تھی، وَهُوَ صَغِيرٌ، حالانکہ وہ چھوٹے سے بچے تھے، نبی پاک ان کے بدن کو چوما کرتے تھے، وَرُبَمَا مَسَّ لِسَانَهُ، بسا اوقات، اکثر اوقات نبی پاک امام حسن کی زبان کو چوما نہیں چوسا کرتے تھے۔ اللہ کیا کرتے تھے؟ چومنا اور ہے، چومنا تو بس تے چوسنا سبحان اللہ، اور ایک وار نہیں، ربما، بسا اوقات، کئی بار، بار بار حضور حضرت امام حسن کی زبان کو چوسا کرتے تھے، اور بار بار اعتناقہ، جب بھی امام حسن نے آنا حضور نے یہ نہیں کہ پکڑ کے ساتھ بٹھانا، پکڑ کے گلے لگا لے، کیا کرنا؟ زبان کو چوسنا، یہ بھی عادت رسول اللہ کی، گلے لگانا امام حسن کو، یہ بھی عادت رسول اللہ کی۔ آگے کہتے ہیں وَدَاعَبَهُ، اور جب بھی امام حسن نے آنا سرکار نے کھیلنا شروع کر دینا،
کیا کرنا؟ کھیلنا شروع کر دینا۔ اب کھیلتے حضور کیسے تھے امام حسن سے؟ امام حسن کو چھوڑ دینا اور کہنا دوڑ، امام حسن نے دوڑنا، حضور نے پیچھے دوڑنا شروع کر دینا۔ امام حسن خوش کہ مینوں سرکار پھاڑی نہیں سکتے۔ وہ بچے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی عادت ہوتی ہے بھاگنے کی، کیونکہ ساری طاقت ہی پاؤں میں ہوتی ہے۔ اب بچے بھاگتے ہیں خوش ہو کے، پیچھے اماں ابا بھائی بھاگے تو وہ اور دوڑتے ہیں، حالانکہ دوڑ تو سکتے ہی نہیں ہیں لیکن وہ دوڑتے ہیں۔ اب وہ دوڑ رہے ہیں، پیچھے حضور آہستہ آہستہ دوڑ رہے ہیں تکلفاً، تاکہ حسن کو یہ پتا چلے کہ نانا مجھے پکڑ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا حضور ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ کھیل کی ایک شکل دوسری سنیں، نبی پاک نے حضرت امام حسن کو یہاں بٹھا لینا اور پھر زبان نکالنی۔ تسی کدے کتے اپنے بچے نالیں؟ ہن میں تے چنگا نہیں لگدا تواڈے سامنے۔ تے حضور نے زبان نکالنی، اور حضور کی زبان بڑی حسین گلابی زبان۔ اب جب حضرت امام حسن کی نظر پڑنی نا حضور کے گلاب جیسی زبان پر، انہوں نے پکڑنی، انہوں نے حضور کی زبان کو پکڑنا، حضور نے زبان پھر پیچھے کر لینی۔ اب یہ کھیل جاری، یہ بھی کھیل کا ایک طریقہ۔ تیسرا طریقہ حضور کیسے کھیلتے امام حسن اور یہ امام حسین دونوں کے ساتھ، کہ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد میں آیا اور میں نے نبی پاک کو گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل مسجد میں دوڑتے پایا، اور اوپر میں نے دیکھا آگے حسن پیچھے حسین، دو سوار، اور حضور کر رہے ہیں پیار اور اٹھا رہے ہیں لاڈ۔ لاڈ ہوتے ہیں نا، حضور یوں کھیل رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت جابر میرے منہ سے نکل گیا نعم الجمل جملکما، او دوویں سوارو تہاڈا اٹھ بڑا سونا ہے، تہاڈا اٹھ بڑا سونا ہے۔ تے ظاہر ہے گل ہی انج دی سی، سرکار نے فرمایا جابر اٹھ سونا ہے تے سوار سبحان اللہ۔ حضور کبھی کبھی، اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی کبھی سرکار امام گھر جاتے، بی بی فاطمہ کے گھر جاتے، جا کے لیٹ جاتے اور پھر آواز دیتے این لوکا، میرا شرارتی بچہ کدھر ہے؟ سبحان اللہ، ایویں آگ دیو نا، میرا بچہ کدھر ہے؟ تو پیار سے ہم شرارتی کہہ لیتے ہیں کدھر ہے؟ تو بی بی فاطمہ اٹھاتی یہ آ گیا ہے، تو حضور لیٹ جاتے اور لیٹ کے امام حسن کو کہتے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ۔ مجمع الزوائد میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نفیس نفیس چھوٹے چھوٹے ریشمی پاؤں اپنے ریشمی پاؤں کی پشت کے اوپر حضرت امام حسن کو کھڑا کرتے اور فرماتے اتے چڑھ، بلندی پہ چڑھ، اور اب وہ کبھی ادھر، اب حضور نے پکڑا ہوا ہے کہیں گر نہ جائے۔ یہ کائنات کا سب سے مصروف کائنات کا فرد ہے جو حسن کے ساتھ کھیل رہا۔ ہم وہ نکمے لوگ ہیں، بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے سکے، ساری زندگی گزر گئی، فارغ بندے بچوں کو ٹائم تساں تے دیندے ہو نا، تے جڑے ہن نویں دین لگے ہو تسی ذرا تگڑے ہو جاؤ، ایویں گھر چ لڑائی نہ پئی رہے، تسی بچیاں نوں ٹائم ہی نہیں دیندے۔ سبحان اللہ۔ ہن کئی شرما رہے نے میرے نوجوان، کیوں جی؟ حضور فرما رہے ہیں اوپر چڑھ۔ اب حضرت امام حسن لڑکھڑاتے ہوئے، ہن اس رحمت دے پل تو گزرنا کوئی سوکھا ہے؟ ایک پاؤں ادھر
اب حضرت امام حسن چلتے چلتے سرکار کی پنڈلیوں پہ پہنچ گئے. آپ نے فرمایا اور آ گیا. یہاں تک چلاتے چلاتے چڑھاتے چڑھاتے حضرت امام حسن کے پاؤں علم نشرہ کے سینے پہ آ گئے. یہاں پاؤں آ گئے. اب حضور نے یہیں امام حسن کو لپیٹ لیا اور سمیٹ لیا کہ گھٹنے وہیں رکھوا دیے, پاؤں وہیں دھروا دیے اور منہ پہ منہ رکھ دیا. اب اس منزل پہ, اس معراج پہ, اس منزل پہ جب امام حسن پہنچ گئے, حضور کے منہ پہ منہ نہیں سمجھیا تو, منہ پہ منہ. یزیدیت دے نکل گئے نی دھوں. یزید پلید کو شہزادہ کہنے والے لانتی ملا اب یہاں آ کے مجھے بتا کہ یزید کتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, باندروں کے ساتھ کھیل رہا ہے, میرا حسن اور حسین نبوت کے ساتھ کھیل رہا ہے. فرق نہیں سمجھ آ رہا. ایک گٹر میں کھیل رہا ہے اور ایک حوض کوثر میں. فرق ہی سمجھ نہیں آ رہا. اب یہ کھیل ہیں, اب یہ چوتھی پانچویں شکل. فرمایا نا حضور حسن پاک کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن آیا, میں نے حضور کو لیٹے پایا اور سینے کے اوپر میں نے ان کو کھیلتے پایا, جیسے کوئی میدان پہ کھیل رہا ہے, کبھی ادھر لیٹتا ہے کبھی ادھر چھلانگ لگاتا ہے. سرکار خوش ہوتے ہیں اور جب دیکھا سعد فرماتے ہیں مجھے, تو آپ نے ان کو سمیٹا, امام حسن کو کہا اللہم انی احبہو, اے اللہ یہ مجھے پیارا بڑا ہے, یہ مجھے. اللہ نو بھی دسنا پہندا ہے, نہیں سمجھ آئی. اللہ کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس سے, یہ اللہ کو نہیں بتا رہے تھے, یہ امت کو بتا رہے تھے. اللہم انی احبہو و احبہو, اے اللہ یہ مجھے پیارا بڑا ہے, تو اس سے پیار کر. اور آگے خیرات بٹنے لگی. فرمایا جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر. اس لیے ہم لالچ میں ان سے پیار کرتے ہیں کہ مدینے والے نے ایک منزل پہ یہ بھی بولا تھا کہ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے, جو اللہ سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ, کیونکہ نبی جھوٹ نہیں بولتے, نبی کے وعدے پکے ہیں. فرمایا جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, اور جو میرا پیار ہے وہ اللہ کا پیار ہے, اور جو اللہ کا پیار ہے اس کا بیڑا. اب دوسرا جملہ بھی سن لیں. فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, جو اللہ کا دشمن ہے اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا. تو یاد رکھو جو حسن حسین کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے, جو نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, جو اللہ کا دشمن ہے وہ جہنمی ہے. یزید جہنمی, یزید کا سارا طبقہ جہنمی, یزید کو جنتی کہنے والے جہنمی. کیوں بھائی؟ آپ کا دل کیا کرتا ہے, یزید کے ساتھ یا حسین کے ساتھ؟ اگر بالفرض اب اس وقت امام حسن بھی آ جائیں, امام حسین بھی آ جائیں,
بالفرض اس دروازے سے ابھی امام حسن بھی آ جائیں، امام حسین بھی آ جائیں، اور ادھر یزید اور شمر بھی آ جائے، تو بتاؤ کس کی طرف جاؤ گے؟ یہ آپس کی بات ہے، مجھے یہ بتائیں، یہ جو بدبخت، بد نصیب، کم نصیب، ازلی بدبخت، ازلی کوڑھے جو یزید کو رحمت اللہ اور یزید کو خلیفہ برا جو بھی بکواس کرتے ہیں، ان کے بھی سامنے اگر یہی لگ جائے کیفیت تو انہاں کیڑے پاسے جانا ہے؟ انہاں جانا پھر بھی امام حسین والے پاسے۔ یہ میرا یقین ہے، یزید بھی آ جائے، حسن حسین بھی آ جائیں، یہ لانتی پھر کدھر جائیں گے؟ انہوں بھی پتہ ہے ادھے لبنا ککھ نہیں، جنت بھی ادھر ہے، خاتون جنت بھی ادھر ہے۔ اس لیے لمبے چوڑے مسئلے کیا پڑھنے، کتابیں کیا کھولنی، اپنے دماغ سے پوچھو کہ آج بھی اگر یہ دو ادھر امام علی مقام آ جائیں، ادھر امام حسن آ جائیں، امام حسین آ جائیں، ادھر عبید اللہ بن زیاد آ جائے، ادھر عمر بن سعد آ جائے، ادھر سنان بن اپنا نخی آ جائے، ادھر خولہ بن یزید آ جائے، ادھر یزید پلید آ جائے، تو اللہ کی قسم ہے ہم ادھر تھوکیں گے بھی نہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملے گی امام حسین کی زیارت۔ اس لیے فرماتے ہیں نبی پاک ان کی زبان چوسا کرتے تھے، انہیں گلے لگایا کرتے تھے، اور دیگر روایات میں آتا ہے انہیں حضور گلے لگاتے پھر ان کو سونگنا شروع کر دیتے۔ اب مجھے بتائیں کبھی آپ نے اپنے بچوں کو سونگا ہے؟ گلے لگانا سمجھ میں آتا ہے، چومنا سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حضور نے پھر بار بار صحابہ کو فرمایا کہ یہ صرف میرے بچے نہیں، آپ فرماتے ہاذا نے ہی بنایا، یہ میرے پتروی نے، اے دوویں میرے، یہ نہیں صرف نواسب، کھلے لفظ، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ پھر کہنا ہمارا آنا طیہ من الدنیا، یہ دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، پھول ہیں، اور پھول سونگے جاتے ہیں، پھول جنت کی جن کے بدن میں خوشبو ہوتی ہے۔ فرمایا حضور ان کو سونگا بھی کرتے، ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے، اور وَرُبَمَا جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ سَاجِدٌ فِي الصَّلَاةِ فَيَرْكُبُ عَلَى ظَهْرِهِ، کہ اکثر اوقات، اکثر یہ جملہ یاد رکھنا، اکثر یہ کتاب والا لکھ رہا ہے، اکثر اوقات جب حضور سجدے میں ہوتے یہ حضور کی پشت پہ کبھی بیٹھ جاتے، کبھی گردن پہ بیٹھ جاتے، اور آگے حضور کیا کرتے؟ یطیل السجود من اجلہ، اللہ کے نبی امام حسن کے لیے، کیونکہ تذکرہ امام حسن کا ہے، امام حسن کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیتے تھے۔ ایک دن کی بات نہیں، ایک دن کا قصہ نہیں، عمر بھر یہی ہوتا رہا۔ 7 سال اور کئی دن امام حسن کو میرے نبی کا ساتھ نصیب ہوا، اور نانے نے اتنا رجایا، اتنا کھڈایا، وہ کسریں پوریاں کر دیتیاں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سجدے میں ہیں حضور، اور امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں کہ اکثر اوقات حضور سجدے میں ہوتے، یہ حضور کے اوپر بیٹھ جاتے، اور پھر حضور ان کے لیے سجدے لمبے کر دیتے۔ میں حدیث نہیں سنا رہا، ابھی آپ کو ابتدائیہ بتا رہا ہوں، ابھی ابتدائیہ بتا رہا ہوں۔ آگے کہتے ربما صعد معه الى المنبر، اور بسا اوقات حضور جب جمعہ پڑھانے آتے تو حسن کو بھی اٹھا لاتے، پھر آپ خطبات شروع کرتے، منبر 1، خطیب 2،
ممبر ایک خطیب دو، ایک چپ تے ایک بو، ایک نکا خطیب ایک وڈا خطیب، سبحان اللہ، ایک پہلو دے وچ تے ایک اچا دودا سچا، سبحان اللہ، کیا رونق ہے۔ صدیق اکبر تھلے، عمر تھلے، عثمان تھلے، علی تھلے، حسن بلے بلے بلے۔ اے نہیں سمجھ دے یزیدی پلید جھلے، نبی جناں دے رلے، عرش انہاں دی جتیاں دے تھلے، انہاں دے دشمناں نو پہن گے۔ اے تسی آکھی سبحان اللہ، تے پکے رہو، گھبرانے والی کوئی گل نہیں انشاءاللہ۔ اب سمجھے ہیں کہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا۔ اب امام ابن کثیر آگے فوراً حدیث لے آئے ہیں، فوراً حدیث لے آئے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہوا یختبو اذ رأى الحسن والحسین، نبی پاک خطبہ دے رہے تھے، جیسے میں خطبہ دے رہا ہوں، نبی پاک خطبہ دے رہے تھے اور اچانک حسن و حسین دونوں کو اماں نے سجا بنا کے بھیج دیا۔ اب کبھی ادھر گرتے ہیں، پھر اٹھ کے چل پڑتے ہیں، پھر گرتے ہیں، اور نکڑے جو ہیں وہ ٹرن تے پھر ڈگ پین۔ نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، نظر جو پڑ گئی ان پہ نبی پاک علیہ السلام کی، آپ نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نازالا الیہما، خطبہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، صفیں توڑ کے نکل کے اس کو اٹھایا، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، خطیب پھر ممبر تے آیا۔ اللہ کیا شان ہے، خطبہ چھوڑ دیا۔ صرف یہ نہیں، حالانکہ آپ فرما سکتے تھے کہ میاں صاحب جاؤ ذرا انہاں نو چوک کے لے آؤ، بات صاحب جاؤ ذرا انہاں نو چوک کے لے آؤ، بس سارے انتظار میں تھے، پر سرکار نے کسی کو نہیں کہا، فرمایا یہ خدمت میں اپنے بچوں کی آپ کروں۔ یہ بھی سمجھنے والی بات، حضور نازالہ، حضور خود اتر کے اور کیا کیا؟ فاحتضنہما، آپ نے ان دونوں کو ایسے گلے لگا لیا، پھر صعد بہما، ان دونوں کو ممبر پہ بٹھا دیا۔ کل کلا خطیب تے ایک نال خطیب، اج دو رل گئے جے، ایک سجے تے ایک کھبے تے حضور وچ بیٹھے نے، لے اپنے پیو یزید نو۔ نہیں سمجھ آئی؟ دل تو کرتا ہے کہ میرے پاس حکومت ہو، میں ان کو گٹروں میں ڈال کے ڈھکن دے کے ان کو بے ہوش کر کے گندگی کی مار ڈالوں۔ لانتی یزید کو لاتے ہو میرے حسن حسین کے آگے، عرش کے کنگروں کے آگے کیڑے مکوڑے لاتے ہو، حیا نہیں آتی؟ شان دیکھیں نا، یہ صحیح حدیث عرض کر رہا۔ حضور نے دونوں کو ساتھ بٹھایا، ممبر پہ بٹھایا، اور پھر آپ نے فرمایا، خطبہ و تقریر اتھے روک گئی، فرمایا سچ آکھیا رب نے، انما اموالکم و اولادکم فتنتن، مال بھی ازمائش تے اولاد بھی ازمائش۔ آپ نے فرمایا ویکھیا جے نا میں بچیاں نو ویکھیا تے خطبہ چھڑ دیتا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے، یہ شان ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے بات یہی امام اپنا ابن کثیر دوسری حدیث بخاری کی لے آئے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ان ابا بکر صلی بہم عصر کی نماز حضرت ابو بکر نے پڑھائی بعد وفات رسول اللہ، حضور کے وصال کے بعد، اور ایک دن، اور یہ چند راتیں بعد کا واقعہ ہے، کچھ دن ہی ابھی گزرے تھے کہ ثم خرج ہوا وعلی یمشیان، کہ ابو بکر اور علی دونوں کٹھے پہ ٹردے سن۔ اجے پلے توارے نہیں پیا کچھ، اکٹھے ہوئی ٹردن جنہاں دی یاری خراب ہو گئی ہوئے، جنہاں دیاں یاریاں دوستیاں قائم نے، راتاں نو وہی کٹھے پہ ٹردن ہاتھ وچ ہاتھ پا کے۔
حضرت امام مولا علی، حضرت ابو بکر، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دونوں چل رہے تھے، حضرت ابو بکر نے فرع الحسن، ابو بکر کی نظر پڑی امام حسن پہ، یلعب مع الغلمان، جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، نظر کس کی پڑی؟ حضرت ابو بکر کی۔ آپ نے کیا کیا؟ فاحتملہ علی عنقہ، حضرت امام حسن کو صدیق اکبر نے اٹھا کے کہاں بٹھایا؟ کندھے تے نہیں، گردن تے، اللہ اکبر، گردن پہ بٹھایا، وَجَعَلَ يَقُولُ، اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا کیا؟ یا بے ابی، او میرے اماں ابا تیرے تے قربان، او سونیا، او من مونیا، او سونیا بچیا، او سونے دیا سونیا پترا، تیرے تے ابو بکر دا پیو قربان، تیرے تے ابو بکر دا بابا قربان، تیرے تے ابو بکر دا بابا قربان، شبہ النبی لیس شبیہن بے علی، اوہ تو علی دی شکل نہیں، تو علی دی شکل نہیں، تو علی دی شکل نہیں، تکے دی شکل ہے، فرمایا لیس شبیہن بے علی شبہ النبی، اے میرے نبی دی شکل ہے۔ اللہ ہائے ہائے ہائے، او کسے بندے ویکھیا نا اپنے پیر دے پتر نو تے جا کے پیر دے پتر نو پیا چومے، انہاں آکھیا پیر تیرا او تے چمدہ انہوں پہ آئے، انہیں آکھیا اے دے وچ او دی خوشبو ہے، اور خالی خوشبو ہوئے تے بندے چمدے نے، تے جے بالکل ہو بہو ہوئے، کیا کیا میں اے ورگا شرگا نہیں، ہو بہو سیم ٹو سیم، جیوں نبی دی اکھ انج حسن دی اکھ، جیوں نبی سونے دا نک انج حسن دا نک، جیوں او دی اکھ انج اے دی اکھ، او اس تو نہیں وکھ اے اس تو نہیں وکھ، آئی تیرا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق، صحابہ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے لعنتیوں نے، نعرے ابو بکر کے لگاتے ہو اور یزید کے پاسبان چوکیدار وکیل بنتے ہو، جو صدیقی ہے وہ حسن کا بھی غلام ہے، وہ حسین کا بھی، اللہ۔ اب حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی ورگا، اے میرے نبی دی شکل ہے تے اے علی دی شکل نہیں۔ ہن حضرت علی دا کی ری ایکشن ہے؟ فرمایا وعلی یضحکو، حضرت علی ہسی جاندے نے، ہسی جاندے نے، اے ہسنا ناراضگی دی علامت ہے یا تے تسی جڑے چپ کر کے 12 وجا کے منہ تے بیٹھے ہو، ناراض بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ، یہ یاد ہو گئی ہے نا گل جڑی میں کیتی ہے، یہ بخاری شریف دے وچ ہے، باقی کتاباں وچ بھی ہے۔ ہن ذرا ایک ہور قول لفظ تانوں یاد ہو گئے کہ حضرت ابو بکر نے آکھیا اے نبی میرے نبی دی شکل ہے، اے علی دی شکل نہیں، تے دوسرا لفظ کی آکھیا میرا بابا تیرے تے قربان۔ ہن حضرت امام احمد کتاب ہے ابو داؤد الطیالسی، حدیث کی مستند کتاب ہے، اس کا حوالہ دیتے کہتے کانت فاطمہ تنقر للحسن ابن علی وتقول یا بے ابی شبہ النبی لیس شبیہن بے علی۔ حضرت بی بی فاطمہ کو دیکھا گیا کہ آپ امام حسن کو اٹھا کے اچھالتی،
ایک کدے ماواں نو ویکھیا نے انج انج بچیاں نو بھیناں وی تے ماواں وی تے اپنے بچیاں نو انہوں اس عمل نو کی آخ دینے ہن تسی آکھو نہ پنجابی یاد ہے تے نہ اردو یاد ہے چلو میں نو تے نیلی پیلی بھی نہیں ہوندی تے تسی تے پرانے بابے بیٹھے ہوئی تھے ہون فیضی صاحب تھوڑے تے امتحان آ گیا اس عمل نو کی آخ دینے انج جو ماواں تے بہنا چک دیا نے بچے تے انج لوریاں دین دیا نے تے بی بی فاطمہ دے بارے چے کہ بی بی پاک تن کرو للحسن حسن نو چکے دوواں ہتھاں تے دیوے ہلکورے کی کرے دیوے ہلارے دیوے ہلکورے دیوے بی بی ہلارے تے نالے آنکھے کی بے ابی او میرا بابا حسن پتر تیرے تے میرا بابا تیرے تے قربان ہائے ہائے نہیں سمجھ آ رہی ہائے 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 اتنی بڑی بات ہو گئی سمجھ ہی نہیں آئی بندے کا دماغ ہل جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ میرے حسن کو کہہ رہی ہیں تیرے اتے میرا پیو قربان تینوں پتہ نہیں فاطمہ زہرا دا بابا کون ہے ہائے 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 بی بی دیوے ہلارے اننے پیارے دیوے ہلارے تے دیوے ہلکورے تے انج چوک کے آکھے اور میرا بابا پاک محمد تیرے اتے قربان شبہ النبی تو میرے بابا دی شکل ہے تو میرے بابا دی شکل ہے تو میرے بابا دی شکل ہے لیسا شبیہن بے علی تو میرے تاجدار علی دی شکل نہیں تو میرے بابا نبی دی شکل ہے اللہ اکبر ایک واری تے بندے دا آنگ ہل جاندہ ہے رات میں اے حدیث بیان کی تھی ایک جگہ تے ایک بندہ تے میرے کاننے جلا گیا ایدہ کوئی حوالہ بھی ہے اس شودے نو اتبار بھی نہیں آ رہا سی کہ انج بھی ہو سکتا ہے کہ بی بی فاطمہ آکھے حسن نو تیرے اتے میرا بابا محمد عربی قربان اللہ اکبر اے حسن نے اے کونے اللہ اکبر اے حسن نے اور ہون مینو کیونکہ گل صدیق دی ہو رہی ہے ایک گل ذرا غور نال سننا حضرت امام ابن کثیر کتاب میرے سامنے یہ ہے ان کی البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر اس کو کہتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 524 کے اوپر 8ویں یہ جلد ہے کہہ رہے ہیں قد کان الصدیق یجلہ ویعظمہ ویکرمہ ویحبہ ویتفتاہ شکر ہے تو انور بھی نہیں آؤں دی الحمدللہ حضرت صاحب ہن ذرا لفظ سنو امام ابن کثیر حالانکہ اے امام ابن کثیر کتھوں دا ہے شامی تے دمشقی تے اے دے وچ بوئے یزیدیاں دی یعنی اے دا جدوں بھی وس چلدا ہے اے او کی آدن ڈنڈی مار جاندا ہے لیکن سچ پھر سچ ہے سچ تے جادو ہویا سچ تے زبان نو پھڑ کے آدھا ہے سچ بول منہ کھول یہ دمشقی شامی علامہ یہ لکھ رہا ہے قد کان الصدیق یجلہ ویعظمہ ویکرمہ ویحبہ کہ امام حسن کی حضرت ابو بکر تعظیم کرتے تھے تکریم کرتے تھے بڑا سمجھتے تھے ان سے محبت کرتے تھے آخری جملہ یتفدہ ہو ان پر فدا تھے ان پر قربان اور آپ سارے الحمدللہ سمجھدار ہیں اب مجھے یہ بتائیں باپ دادا باپ بیٹے کی تعظیم کرتا ہے یا پیار کرتا ہے نہیں سمجھ آئی جی ادھا تو انہوں سمجھ آ گیا ہے باپ بیٹے کی تعظیم نہیں کرتا بیٹا باپ کے ذمے شفقت ہے
بیٹے کے ذمے باپ کی عظمت ہے، تعظیم ہے. چھوٹا بڑے کی تعظیم کرتا ہے، بڑا چھوٹے سے شفقت رحمت کرتا ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر یعظمہ، امام حسن کی تعظیم کرتے تھے. ابھی بھی ایک جملہ نہیں ہے، اسی کا ساتھ کا جملہ، وَيُكَرِّمُهُ، تکریم کرتے تھے. اور آگے ہے یجلہ، ان کی شان جلالت عظمت اور بڑھاتے تھے. وَيُحِبُّهُ، پیار کرتے تھے. یتفدیٰ، دل و جان سے ان پہ قربان تھے، فدا تھے. تعظیم کا میں بار بار زور دے رہا ہوں. مثال، میں آپ کا خادم ہوں، میرا دل نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے کہ میں آؤں اور کوئی کھڑا ہو جائے وہ میریاں جڑیاں 4 نیکیاں لبنی وہ بھی ٹر جاندی ہیں. گل تے انجی ہے نا، تسی کھڑے ہو جاندے ہو تے جڑی مینوں لبنی سی نیکی وہ مینوں فرشتے آدن لے ہن تیرے نفس نو سکون مل گیا ہے، بڑی تیری تعظیم ہو گئی ہے. تے تسی جڑی کھڑے ہو کہ میری تعظیم کر دے ہو، مینوں نکما سمجھ کے کر دے ہو یا کچھ اپنا امام خطیب سمجھ کے کہ اے ممبر دے اتے بیٹھتا ہے، اے وڈا ہے، اس لحاظ نال تو تعظیم آپ کرتے ہیں مجھے بڑا سمجھ کے. تو میں پوچھتا ہوں صدیق اکبر، آپ جو میرے نبی کے بچوں کی تعظیم کرتے تھے کیا سمجھ کے کرتے تھے؟ اس کو کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. فرماتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر، اسی طرح حضرت عمر، اسی طرح حضرت عثمان، یکرم الحسن والحسین ویحبہما، یہ سارے ان کی تعظیم کرتے تھے. یہ بابے، یہ بزرگ، یہ شان والے، یہ عرشوں والے، یہ بے حد و بے حساب عزتوں والے میرے نبی کے بچوں کو بڑا سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، بڑا گردانتے تھے، حالانکہ یہ بڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بڑے تھے، لیکن یہ میرے نبی کے بچوں کو بڑا سمجھتے تھے، بڑا سمجھ کے ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. اور پھر حیرت کی بات، حیرت ناک جملہ آ گیا. چلو ابو بکر صدیق تو نبی کے نواسے، نبی کے سونے کے پاسے سمجھ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، اگر تسی جاگ دے ہو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اے اصل اے میں تانوں تانے تان دینا، اے تانا ہی ہوندہ ہے نا جے جاگ دے ہو، حالانکہ تسی گھروں آئی جمعہ پڑھن واسطے ہو. سبحان اللہ. نکالا چاہتا ہے کام تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہربان کیوں ہو. تو میں اب جو جملہ کہنے لگا ہوں انہوں ذرا دماغ تے تھوڑا جا زور دینا ہے، ٹھیک ہے. اے من دسو، میرا باپ، میرا باپ، میرا پیو، میرا باپ میری تکریم تعظیم کرے گا یا میں اس کی تعظیم کروں گی؟ میرے ذمہ ہے. چلیں اب میں نے اپنا کہہ لیا، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ابا جی وہ آپ کی تکریم تعظیم کریں گے یا آپ ان کی تعظیم کریں گے؟ جی انج ہوئے کہ تسی جاؤ گھر تے دادا بھی تے ابا بھی ہاتھ بان کے کھڑے ہو جان تے توانوں کی ہوئے گا؟ شرم آئے گی. لیکن دوسرے ویکھن والے وہ آکھن گے بھئی بڑی شان ہے. نہیں سمجھ آئی؟ چلو توانوں ہن میں بڑی دکھ دی ہوئی مثال دیواں تے تکلیف بھی توانوں بڑی ہونی ہے. تے جے تسی گھر جاؤ
تے بیگم صاحبہ اٹھ کے کھڑے ہو جان تے آکھن خوش آمدید مرحبا بسم اللہ بادشاہ سلامت دی آمد مبارک، سکون ملے گا؟ اتھے تے بڑا تانوں سوکھا ہے۔ وہ گھا ہی نہیں پاندی، بھاویں پیر صاحب تے بھاویں فقیر صاحب، او دے کان تے جو ہی نہیں رنگ دی کہ کوئی آیا ہے، آدھے روز ہی آندہ ہے۔ ہر کسے نو اپنے وزن دا گھر جا کے پتہ لگ جاندہ ہے کہ بار گیا تے سارے لوگ حضور آ گئے نے، اتھے گئے تے کھجور بھی نہیں منی۔ سبحان اللہ، وڈے ترے شرے تے بڑے کپڑے شپڑے بڑے واٹی شاٹا لے پا کے چودھری راجے خاجے علامہ صاحب پیر صاحب اتھے گئے نے تے سارے ٹھوس مک گیا کھاتا۔ سبحان اللہ۔ امام ابن کثیر نے جو جملہ لکھا اس نے مجھے چکرا دیا۔ وہ لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کانا علیو یکرم الحسن، خود ولایت کا بادشاہ، فقر کا بادشاہ، اولیاء کا بادشاہ مولا علی امام حسن کو تکتے تھے، اکرام کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ ابھی جملہ آدھا ہے، خطیب صاحب یکرم الحسن، فیضی صاحب یکرم الحسن، آگے جملہ ہے اکرامن زائدن۔ عربی زبان کی جو ہے نا فصاحت بلاغت، یہاں اگر جملہ یہاں رک جاتا نا کہ حضرت مولا علی باپ ہو کر امام حسن کی تعظیم تکریم کرتے تھے، آگے ہے اکرامن زائدن، مطلب کیا ہے؟ حد سے بڑھ کر۔ حد سے اڑا دیا، اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کی مولا علی تکریم تعظیم اکرام کرتے تھے، آگے کہا اکرامن زائدن۔ زائد کا مطلب ہوتا ہے کہ حد سے بڑھ کر۔ اے جڑے پہلے بھیڑے موئنہ دے بھیڑے آندے اتو جملے بھی بھیڑے کہتے ہیں غلو نہ کیا کرو، نبی کی تعظیم میں غلو نہ کیا کرو۔ لو علی امام حسن کی تعظیم میں غلو کر رہے ہیں۔ زائد گلاس یہاں تک بھر گیا تو یہ بھرا ہوا ہے، زائد نہیں ہے۔ جے اور پاویے تے پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے تے پھر آکھیں گے کہ زائد ہو گیا، زائد ہو گیا۔ اکرام حد چ روے تے بھریا ہویا گلاس ہے، اتنا پا دے کہ گلاس ڈلن لگ جائے پھر زائد ہے۔ تے علی انی تکریم، میرا دماغ میرا علم جو تھوڑا بہت وہ یہاں جواب دے گیا ہے کہ میرے مولا کائنات میرے حسن کی اتنی تعظیم، یہاں سے پتا چلا کہ دنیا نبینی ہے، دنیا اندھی ہے، عالم اندھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا نبی کے بچوں کی شان کیا ہے۔ یہ پتا چلا یا نبی کو چلا یا علی کو چلا یا صدیق اکبر کو چلا یا عثمان غنی کو چلا یا حضرت عمر کو چلا۔
میں کہہ رہا ہوں، منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے علماء کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حسن حسین کی شان کیا ہے۔ ان کی شان کا پتہ یا رب جانے، یا مصطفیٰ جانے، یا صدیق جانے، یا عمر جانے، یا عثمان جانے، یا علی جانے، یا زہرا جانے۔ یہ میں پڑھی لکھی باتیں کر رہا ہوں، ہوا پہ نہیں، کتاب کے سینے پہ دیکھ کے کر رہا ہوں کہ یہ امام حسن ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ اکرامن زائدن، اور جملہ ختم نہیں، آگے کہتے ہیں وَيُعَزِّمُهُ وَيُبَجِّلُهُ۔ حضرت مولا علی امام حسن کی تعظیم کرتے تھے اور ان کی شان بڑھایا کرتے تھے، اور ایک دن بول اٹھے کہ یا بنیا اللہ تختب حتی اسمعک، بیٹا کدے تو بھی ممبر تے بے تے میں تیرے سامنے بے کے تیریاں تقریراں سنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام حسن کو۔ اگے امام حسن نے کیا کیا؟ فقال انی استحیی ان اکتب و ان اراکا۔ بابا جی تسی سامنے ہوو تے مینوں شرم بڑی آندی ہے، بولے ہی نہیں چاہتا تواڈے ورگا خطیب تے میں تواڈے سامنے بولا، مینوں شرم بڑی آندی ہے، مینوں حیا آندی ہے۔ فذهب علی، حضرت علی آکھیا پھر لے میں ٹر چلیاں، تو خطبہ شروع کر۔ مولا علی جو گئے تے جا کے حجرے چ بہ گئے۔ حسن سونے سمجھیا کہ سائیں ٹر گئے نے، ہن 80 گلیاں ہو جان سنیاں تے وچ مرزا یار پھر تے پھر کتا خطبہ شروع، پھر ہوئی تقریر تے تقریر کرتے رہے امام حسن، دنیا سنتی رہی۔ دنیا کے اوپر ایک جادو تاری، کوئی روئے کوئی مسکرائے، عجیب عالم تاری ہے۔ جب حضرت امام حسن کی تقریر ختم ہوئی، حضرت مولا علی تشریف لے آئے، آ کے کہنے لگے اپنا جعل علی یقول، پھر حضرت علی مسلسل کہتے جاتے تھے ذریتم بعدها من بعد، آخر پتر کے دائیں، آخر پتر کے دائیں، پتر تے علی دائیں نا۔ جے نکمہ ہوئے تے دسی دئی کسے نو نہیں، جے کام دا ہوئے تے آکھی دائے، آخر پتر کے دائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حسن ہے، یہ کون ہے؟ یہ حسن ہے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امام حسن آئے۔ عبداللہ بن عباس جانتے ہو؟ صحابی، نبی کا چچا آزاد، سارا جہان من لیندے بندے نو، چاچے دے پتر نہیں مندے۔ ناراض بھی نہ ہونا، ایک کوئی عجیب قسم دا کوئی کھاتا ہوندہ ہے، سارے من لیندن تے نہیں مندے تھے، دو بندے نہیں مندے، یا او نہیں مندی یا او نہیں مندے۔ سبحان اللہ، دو بندے بندے نو کدے نہیں مندے تے، لیکن جے مننے جاون، جیڑے ہون مننے پروننے، جنہاں عرش بھی مننے تے کعبہ بھی مننے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جنہاں کعبہ بھی مننے، انہاں دنیا کی میں او ازلی پلید ہومنگے، جڑے نصیب دے یزید ہومنگے، انہاں دے تالے وجے نے، انہاں دے جندرے وجے نے، باقی سارا جہان مننے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی کے چچا زاد، ان کے بڑے ہیں شان میں، علم میں، شکل میں، عقل میں، حسب میں، نسب میں، سب میں، لیکن امام حسن کے لیے سواری لائی گئی، اتنے خدمتگار لوگ کھڑے تھے، ہزاروں لوگ،
دوڑے حضرت عبداللہ ابن عباس، جا کے رکاب کے نیچے ہاتھ رکھا، پاک حسن کا پاؤں، عبداللہ بن عباس کا ہاتھ۔ لوگوں نے کہا سرکار تسی پیچھے ہو وہ اسا نوکراں، فرمایا اج مینوں نوکری کر لین دیو۔ ہائے ہائے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس جب حضرت امام حسن کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا، انہیں رکاب کی بجائے سہارا دے کے سواری پہ بٹھایا، پھر آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میں نے رکھ رکھاؤ سے کام لیا؟ فرمایا نہیں، یہ مجھ پر میرے خدا کی نعمت برسی ہے کہ میں نے یہ خدمت امام حسن کی ہے۔ یہ شان ہے حسن کی جن کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ بالکل محرم سارا گزر جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا ذکر، پورا ذکر نہیں کرتے ہم کم نصیب، لیکن آج ہوا ہمیں یہ نصیب۔ ذکر حسن کر رہے ہیں یہ غریب، بول رہا ہے تمہارا ایک خطیب۔ کیا ہے شان حسن کی، اس سجن کی؟ حضرت امام حسن کے بارے میں کہتے ہیں کان الحسن اذا صلی الغدات فی مسجد رسول اللہ۔ حضرت امام حسن جب رسول اللہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے، سورج نکل آتا، بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہتے، پھر جب اٹھتے کدھر جاتے؟ پھر نبی پاک کی ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے، نانا پاک کی سنت ادا فرماتے، کبھی حضرت عائشہ کے گھر میں، کبھی بھی ام سلمہ کے گھر میں، ایک ایک بی بی کے گھر میں جا رہے ہیں۔ یہ حضرت سیدہ ام سلمہ کا گھر، یہ بی بی عائشہ کا گھر، آپ ہر اور آگے لکھا ہے کہ بیبیاں نبی پاک علیہ السلام کے اس عظیم نواسے کو تکتی، پیار فرماتی، سر پہ ہاتھ رکھتی، دعائیں دیتی، اور آگے لکھا ہے کہ جو کسی کی طاقت ہوتی تحفے چھپا رکھتی کہ حسن آئے گا تحفے پیش کریں۔ ساری کائنات نبی کی ازواج کو تحفے بھیجتی ہے، نبی پاک کی بیبیاں ازواج مطہرات میرے نبی کے بچوں کے لیے تحفے جوڑ کے رکھتی ہیں کہ فاطمہ دا پتر آوے گا علیہ السلام و علیہ السلام۔ بی بی خاتون جنت پہ بھی سلام، ان کے بچوں پہ بھی سلام، امام حسن پہ بھی ہمارا سلام۔ اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستی۔ اور پھر کمال یہ ہے حضرت امام حسن، اب میں باقی چیز کو لپیٹتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، کام ڈوڑا چوڑا ہے۔ میں اب آپ کو لیے چلتا ہوں آپ کی شہادت کی طرف، آپ کی شہادت کی طرف۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے نبی پاک کی اولاد کی قسمت میں اللہ نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چارپائی کی موت نہیں لکھی تھی، ان کی قسمت میں میرے رب نے شہادت لکھی تھی۔ موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، لیکن وہ موت نرالی ہے جو موت آئے پروردگار کے نام پہ آئے، نبیوں کے سردار کے پیغام پہ۔ اوڑک ایک دن مرنا بندے تے کیا پیچھے کیا اگے، ریت پریت تیری وچ مویا تے پتا سجن نو لگے۔ مرنا تو ہے ایک دن، لیکن بندہ مرے کچھ کر کے مرے، یار کے گھر کا پانی بھر کے مرے، ڈوب کے نہ مرے تر کے مرے۔ کیا ڈوب کے نہ مرے تر کے مرے، کچھ کر کے مرے، جمعے دی نماز پڑھ کے مرے۔ سبحان اللہ۔
مولا علی کی شہادت ہوئی، بابے کی شہادت، مولا علی کی شہادت ہوئی، اور حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد امت نے اپنی خوشی سے حضرت امام حسن کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت سیدنا مولا علی کا جانشین، نبی کا جانشین، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کا جانشین حضرت امام حسن کو منتخب کیا۔ اور یہ حکومت کتنی بڑی تھی؟ 46 لاکھ مربع میل، 3 بر اعظم، افریقہ، مغرب سے لے کر، افریقہ سے لے کر، اندلس سے لے کر، وہاں سے یہ آپ کے آرمینیا، آذربائیجان، بلوچستان، اتنی بڑی سلطنت کا سلطان حضرت امام حسن، لیکن مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے۔ اب 2 مسلمان طاقتیں۔ حضرت امام حسن فرماتے تھے کہ اگر میں چاہتا تو عرب کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ پہ تھیں، 90,000 کا پہاڑ سے بھاری لشکر میرے قبضے میں تھا، میں ایک اشارہ کرتا، یہاں ہزاروں نہیں، ہزاروں کھوپڑیاں، ہزاروں سر اڑ جاتے، زمین، عرب کی زمین لالا زار گل گوں ہو جاتی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ میرے نبی کی امت کا خون بہ رہا ہے، مسئلہ بیچ میں صرف حکومت ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ سلطنت ہے۔ اور آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، اگر کسی کے قبضے میں، کسی آپ کے بچے کے ہاتھ میں ایک کھجور بھی آ جائے، اماں منگے پتر مینوں چا دے، وہ انج کر لیندے۔ کھجور کنے روپے دی ہوندی ہے؟ 50 روپے دی۔ تسی 10 روپے اپنے بچے نوں پھڑا دے ہو، پھڑا دے ہوتے پھر واپس لے کے بھی کھاؤ، دیندہ ہے؟ نہیں دیندہ، حالانکہ نکڑا جا بچہ ہے، 10 روپے نہیں دیندہ۔ اتنی بڑی حکومت۔ آپ نے پاکستان میں کبھی تماشا نہیں دیکھا ممبر کیسے بکتے ہیں؟ لیبر کونسلری نکل رہی جی، کونسلری لب جاوے تے ادھے آلے، ادھے تے ادھے آلے، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کون کدھر بکا، کس کا سودا کہاں ہوا، کون سی جماعت والا کدھر گیا۔ اتنی بڑی حکومت، لیکن جب امام حسن حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال حضرت بی بی فاطمہ کی شان بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کو جو شانیں ملی ہیں ان شانوں کا تمہیں کیا بتاؤں۔ فرماتے ہیں پہلی شان یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، دوسری شان یہ ہے کہ یہ مولا علی کی بانو ہے، مولا علی کی بیوی مولا علی کی بانو ہے۔ تیسری شان یہ ہے کہ یہ شہید کربلا امام حسین کی ماں ہے۔ چوتھی شان یہ ہے یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم۔ 46 لاکھ مربع میل کی حکومت۔ اگر امام حسن حضرت امیر معاویہ سے ٹکرا جاتے، مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتی، آپس میں لڑ کے ان کی ہوا اکھڑ جاتی، ٹکڑے اڑ جاتے، بربادی تباہی مقدر ہوتی، مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جاتی، عیسائیت یہودیت قبضہ کر لیتی۔ لیکن حافظ جمعیت خیر الامم، اس جمعیت کی حفاظت کرنے والے حضرت امیر معاویہ نہیں، امام حسن ہے۔ امام حسن ہے۔ آپ نے فرمایا جناب امیر معاویہ کو کہ آپ ہم لڑائی کریں گے، امت بکھر جائے گی اور خلافت علی مناج النبوت میں جو کارنامے سر انجام دیے گئے سب پہ پانی پھر جائے گا، آئیے حکومت لے جائیے۔ وہ تھال پہ رکھ کے اتنی بڑی حکومت۔ حضرت علامہ اقبال حیران ہو کے کہتے ہیں وار علی دیا لاڈ لیا، تیرے حوصلے تو قربان۔
علی دیا لاڈ لیا، اوے کوئی کھجور کسے نو نہیں دیندا، کوئی 10 روپے دے دیو کسے نو نہیں دیندا۔ اتنی بڑی حکومت، ہمارے ہاں کتوں کی طرح لڑتے ہیں بڑے بڑے ممبر اسمبلیوں میں، نہیں سمجھ آتی۔ کبھی دیکھا ہے اپنی اسمبلیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہڈی پہ جیسے کتے لڑتے ہیں ایسے گالیاں دیتے ہیں، ایسے لڑتے ہیں۔ کون اٹھا کے تھال میں رکھ کے کہتا ہے یہ لے تو سنبھال، اور پھر 5 سال کے لیے نہیں ساری زندگی کے لیے سنبھال۔ یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم۔ اقبال کہتے ہیں پشت پا پیر اپنے پیر دی پٹ، پشت پا زد بر سرے تاجو نگین۔ اے حوصلہ اے نبی دے پتر دا تے علی دے پتر دا سی، انی وڈی بادشاہی انہیں اپنی جتی دی نوک تے رکھ چھڑی۔ کر سکتے ہو؟ اوے اپنی تے دیوار تے چاچے دا پتر شتیر رکھ چھڑے تے او برداشت، ایک مرلے تے قبضہ ہو جائے تے مرلہ بھی میں پہ آدھا، تو سدھیا دے کڑی تیری اگے آئی کیوں ہے؟ اے ایٹ تیری میرے گھر والے پاسے۔ لڑائیاں ہوں دیں کہ نہیں؟ قتل ہوں دے نے کہ نہیں؟ لڑائیاں قتل عام کس بات پہ؟ مرلہ نہیں، ایک ایک اینٹ پہ لوگ مر جاتے ہیں۔ لیکن وہ جمہوری حکومت نہیں، وہ تو خلافت تھی۔ جب خلیفہ بیٹھ گیا پھر اگر ہے نبی والا خلیفہ تو قرآن کے رستے پہ چلے گا، صدیق کے رستے پہ چلے گا، عمر کے رستے پہ چلے گا۔ اگر بادشاہ ہے پھر اپنا ہی اپنا راہ ہے، اپنی طاقت، اپنا رستہ۔ اب حضرت امام حسن کے پاس اتنی بڑی سلطنت، لیکن اقبال کہتے ہیں برس اپنا پشت پا زد بر سرے تاجو نگین۔ آپ نے بادشاہی کے اوپر اپنا جوتا رکھ کے کہا لیجئے مزے کیجئے حکومت کو سنبھالیے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ اس مسلمانوں کی حکومت کو کتاب اللہ کی روشنی میں چلائیں گے، میرے نانے کی سنت کی روشنی میں چلائیں گے، ابو بکر و عمر کے رستے پہ چل کے چلائیں گے۔ اگر ادھر ادھر پھر گئے تو یہ وعدے خلافی ہوگی، اور جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ اپنی اولاد کو نہیں بٹھائیں گے، آپ یہ مسلمانوں کے حوالے کریں گے یا میرے حوالے کریں گے؟ جو وعدہ وعید ہوا سو ہوا، جتنا عمل ہوا سو ہوا، وہ بعد کے معاملے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حوصلہ اللہ اللہ، یہ ابن نبی تیرا حوصلہ۔ بادشاہیاں کوئی قربان نہیں کرتا، سلطنتیں کوئی پلیٹوں میں رکھ کے نہیں دیتا۔ یہ قربانیاں فاطمہ کا دودھ دے سکتا ہے، نبی کا درود دے سکتا ہے، علی کا وجود دے سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ بادشاہیاں اگر بادشاہی بن جائیں، اگر یہ نبوت کے رستے سے ہٹ جائیں، پھر بادشاہی بن جائے، پھر یہ ظالم ہو جاتی ہے۔ جب یہ ظالم بن جاتی ہے پھر ظلم کرتی ہے، پھر ظلم کی شکل یہ ہوتی ہے بندے کرسی بچانے کے لیے نہ باپ دیکھتے ہیں، نہ آپ دیکھتے ہیں، نہ بیٹے دیکھتے ہیں، نہ مائیں دیکھتے ہیں۔ یہی حالت ہوئی ہے کہ جس وقت یزید بدبخت ولی عہد بن گیا، اب اس کو پتا تھا امام حسن کا اور میرے باپ کا معاہدہ یہ ہے کہ میرا باپ دنیا سے جائے گا، پھر امام حسن خلیفہ بن جائیں گے، وہ تخت پہ آئیں گے۔ اس ظالم نے حضرت امام ابن حجر مکی اہل سنت کے امام، آپ نے لکھا یزید پلید تھا، بڑا سازشی تھا، اس نے سازش چلی، 1,00,000 روپیہ لگایا، اور جناب امام حسن کی بیوی تھی جادہ اس کا نام تھا، اس کے ذمہ لگایا کہ 1,00,000 بھی دوں گا، اور اگر امام حسن کو رستے سے تو نے ہٹا دیا تجھ سے شادی میں کروں گا، تو امام حسن کو زہر دے دے۔ امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ پھر پتہ بعد میں چلا جب حضرت امام حسن پاک کے منہ سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر گرنے لگے،
اللہ اکبر. آپ کو پوچھنے والوں کا تانتا بند گیا ہے, تانتا بند گیا ہے. پوچھنے والے آتے ہیں, کہتے ہیں نبی کے نواسے یہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری زندگی میں پہلی بار نہیں ہوا, پہلے بھی کئی بار ہوا ہے. مجھے زہر دیا گیا ایک بار نہیں. اس کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ زہر دیا گیا ہے مجھے, لیکن ایک بار نہیں. یہاں تک کہ 40 دن تک جگر کٹ کٹ کے اندر سے نکل کے لوتھڑے باہر گرتے رہے. حضرت امام حسین روتے تھے, بی بی زینب روتی تھی, بچے روتے تھے. ایک دن بھائی روتا روتا امام حسن سرہانے آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے او ابو محمد, او میرے سونے ویر, او میرے حسن, بتا مجھے کس نے یہ ظلم کمایا, نام بتا مجھے. حضرت امام حسن نے دیکھا, کہا حسین, ابو عبداللہ حسین, تو اسے مار ڈالے گا, تو اسے مار ڈالے گا. حسین نے کہا صرف مار ڈالوں گا؟ جس نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا صرف اسے مار ڈالوں گا؟ میں پاتال تک اسے ڈھونڈوں گا, نشان بتا مجھے. حوصلوں کا بادشاہ, حوصلے کا پہاڑ حسن. یہ صرف لفظ نہیں ہے, دشمن مانتے ہیں. علی نبی کا بیٹا, زہرا کا بیٹا. آپ لوگ حیران ہوں گے, میں یہاں رک کر ایک بات کرنے لگا ہوں. میرے پاس طاقت ہو, میرے مرید بہت ہوں, شاگرد بہت ہوں, مجھے بڑے بڑے لوگ مانتے ہوں, اور میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں. یہاں خطیب منبر پہ بیٹھ کے میرے باپ کو گالیاں دے, اور ہر جمعے دے. کسی نہ کسی جمعے تو بولوں گا. نہیں سمجھ آ رہی؟ ہائے ہائے علی, تو بھی مظلوم رہا, تیری اولاد مظلوم رہی. منبر پہ نبی کی امت تمہیں گالیاں دیتی رہی, گالیاں دیتی رہی. آج نہیں یہ لعنتی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے, یہ لعنتی پہلے بھی یہی کچھ کرتے رہے. مروان پلید, امام حسن آتے اپنے نانے کی مسجد میں, نانے کے مزار پہ چپ کر کے بیٹھ جاتے, اور وہ مروان لعنتی منبر پہ جہاں خطبہ اللہ رسول کا ذکر کرنا تھا, کان مروان یسب علیا علی المنبر کل جمعۃ, ہر جمعے مولا علی پہ لعنت کرتا. اور حسن حسین کو لے کے بیٹھا بھائی کو, حسین کہتے جواب دینے دے, کہتے چپ رہے. سارے فیصلے حسین دنیا میں نہیں, کچھ آخرت میں بھی ہوں گے. نہیں سمجھے آپ؟ کچھ دنیا کے پجاری, کچھ آخرت کے پجاری. کچھ سارا کچھ دنیا میں کھو گئے, اور کچھ سارا کچھ سمیٹ کے آخرت کے لیے لے گئے. اب میں تفصیل نہیں بتا سکتا, اشارہ کر رہا ہوں. یہ حوصلہ مجھے کسی میں ہے. وہ کمزور آدمی بھی ہو تو گلی میں جا کے گالیاں دے گا کہ میرے باپ کو گالیاں دیتا ہے منبر پہ بیٹھ کے, اتارو اسے. جب وہ مروان لعنتی میرے نبی, میرے علی کو, ہائے ہائے, اور علی کو گالی دینے کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی, ایک بدبخت شامی آیا, اور آپ نے انہیں دیکھ کے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی, تمہارے سامنے میرے نبی کو گالیاں دی جاتی ہیں. وہ ایسے اسے جھٹکا لگا, کہا نبی کو گالیاں؟ فرمایا میں نے انہی کانوں سے سنا تھا, آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. میرے لجپال مدنی پاک نے کہا تھا من سب علیًا فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد عربی کو گالی دی. یہ گالیاں کیوں دیتے تھے؟ بادشاہی حکومت ایسی لعنت ہے, یہ کرسی ایسی لعنت ہے تاکہ علی کے بچے کہیں وارث نہ بن جائیں, علی کے بچے کہیں تخت کی طرف نہ آ جائیں. اتنی برباد بدنام کرو, اتنی گالیاں دو.
لیکن حوصلوں کے پہاڑ علی کے بچے. امام حسن جب وہ گالیاں دے لیتا آپ وہیں آ کے نماز پڑھتے. ایک دن اس نے کہا یار یہ جواب ہی کوئی نہیں دیتا. اس نے باقاعدہ قاصد بھیجا جا کے گالی دے، گھر میں گالی دے. امام حسن کو گالی دینے لگا مروان لعنتی کا قاصد. آپ نے اسے جواب دیا. اب سنو جواب، پھر فیصلہ کرو اپنی زندگی کا. آپ نے فرمایا جا مروان کو کہنا تو جو ہمیں کہتا ہے ہم جواب میں تجھے وہی کہہ کر تیرے گناہوں کی معافی کا سبب نہیں بنیں گے. تو گالی دے تیرے گناہ بڑھیں، ہم چپ رہیں ہماری نیکیاں بڑھیں. نہیں سمجھے؟ ہماری نیکیاں بڑھیں. اگلا جملہ اور کمال کا ہے. آگے کہا اسے کہہ دینا اگر تو جو کچھ ہمیں کہتا ہے ہم ویسے ہیں ہمیں اللہ معاف کرے. ہائے ہائے ہائے، ہمیں اللہ. اور اگر ہم ویسے نہیں ہیں تو پھر میرا اللہ تجھ سے حساب لے گا. ہم تیری بخشش کا سبب نہیں بنیں گے برابری کر کے. پتا چلے کہ تو شیطان والا ہے، ہم رحمان والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں یہ بات یہیں ختم کرنے لگا ہوں. میں ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بھی یہ شامل رہے گا نا امام حسن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تمہارا آنا یہیں سے شروع کریں گے تاکہ بات سمجھ میں آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.